بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح شانزدہم. شانزدہم کا مطلب ہے 16ویں. روزے رکھنا. روزے رکھنا خاص کر فرض روزے رمضان کے اور واجب روزے رکھنا. روزہ بھی مثل نماز و زکوٰۃ کے اسلام کا ایک رکن ہے، یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے. چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2، اور ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ حدیث ہے جو روز چہاردہم کے نمبر 9 میں گزر چکی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز و زکوٰۃ و حج سب کرتا ہو مگر روزے نہ رکھتا ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ روزے اگر رکھے گا تو اس کے لیے کافی، یعنی روزے نہ رکھے تو روزے میں ایک خاص بات ایسی ہے کہ جو کسی عبادت میں نہیں. وہ یہ کہ چونکہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کی بجوز اللہ تعالیٰ کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا. اور اگر فی الحال کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے یہ ثابت ہے کہ محبت و عظمت کے کام کرنے سے محبت و عظمت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے روزے رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف اور محبت ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا. تو روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہوگی. اگلی دو حدیثوں میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا. روزے رکھنا جو ہے یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک اس میں ہے اس بندے کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کے سب عمل اس کے لیے مگر روزہ کے وہ خاص میرے لیے. یعنی دیکھو، روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی کو تو نہیں پتا کھا پی رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں نا. وہ ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی نفسانی خواہش جو بیوی کے متعلق ہے میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. اور تفصیل ایک دوسری حدیث میں آئی ہے. یعنی مطلب ہے کہ کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا، یہ سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کی خاطر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا کہ وہ کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی لذت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. یعنی اپنی خواہش سے پوری نہیں کرتا کہ بیوی کے پاس نہیں جاتا نا. اچھا، ان حدیثوں سے اوپر والی بات ثابت ہو گئی اور اسی لیے روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چیز فرمائی، جس نے نمبر 3 میں گزرا. اس خصوصیت مذکورہ کے سبب روزے کو اگلی حدیث میں بڑی تاکید سے سب عملوں میں بے نظیر فرمایا. چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے. فرمایا روزہ کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں. میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے. فرمایا روزہ کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے مثال نہیں. میں نے تیسری بار پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے. فرمایا روزے کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے مثال نہیں. یعنی بعض خصوصیتوں میں بے مثل ہے. مثلا خصوصیت مذکورہ میں اور روزے میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے، روزہ دار اگر اس کا خیال رکھے تو ضرور گناہوں سے بچے گا، کیونکہ گناہ محبت اور خوف کی کمی ہی سے ہوتا ہے. اور جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بھی بچے گا. اگلی حدیث کا یہی مطلب ہے. دیکھو لیکن روزہ وہی والی بات ہے، روزہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے کیا ہو، بچا ہوا ہو. ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے اور ہم کیا ہوتے ہیں، غیبتیں اور باقی سب کاموں میں بھی اس طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں. نمبر 7، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے دوزخ سے بچانے کے لیے. یعنی اور جس طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے جو کہ باطنی بیماری، اس طرح بہت سی ظاہری بیماری سے بچاتا ہے. زیادہ تر یہ بیماریاں کھانے پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں. روزے سے ان میں کمی ہوگی تو ایسی بیماریاں بھی نہ آئیں گی. اگلی حدیث میں اس طرف اشارہ ہے. یعنی کھانا پینا اپنا کم رکھو، لیکن بہت کم بھی نہ کرو. اچھا، کھانا پینا یہ آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، کھانا اتنا بھی کم نہ کرو کہ بالکل ہی وہ جو، اور نہ بہت زیادہ کھاؤ. کوشش یہ کرو بچوں کہ ایک عادت ڈالنے کی کوشش کرو کہ کم سے کم مہینے کے اندر 3 روزے رکھنے کی تو کوشش کر لو. کہ کیا ہو جائے 13 14 15 ایام 20 کے جو روزے ہیں وہ رکھنے کی کوشش کرو. اس سے پھر اچھا درجہ کیا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ کر لو کہ جناب ہر پیر اور ہر جمعرات، ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ خواتین جو ہے نا اگر تھوڑی سی ہمت کرے نا تو وہ کر سکتی ہیں، لیکن پہلے اپنے قضا روزے پورے کرنے ہیں. پہلے یہ شرط پہلے وہ کرو. اچھا، پہلے اپنے قضا روزے پورے کرو، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں ذرا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اس میں سے جس کے لیے. لیکن جس کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے اور کچھ چھوٹے بچے ہیں اور مسئلہ ہے وہ نہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے اب سردیوں کے روزے ہیں تو ابھی عادت بنا لو آج کل کے دنوں کے اندر، ابھی قضا روزے پورے کر لو اور پھر آگے جو ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے وہ ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی ایک زکوٰۃ اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. فائدہ یعنی اس طرح زکوٰۃ میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اس طرح روزے میں بدن کا میل کچیل یعنی مادہ فاسدہ جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے دور ہو جاتی ہے. اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے. عبرانی روزے سے جس طرح ظاہری و باطنی مضرت ظاہر ہوتی ہے اس طرح سے ظاہری و باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے انسانی کے اندر. اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک تو جب افطار کرتا ہے یعنی روزہ کھولتا ہے تو افطار پر خوش ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہے، اور جب اپنے پروردگار سے ملے گا اپنے روزے پر خوش ہوگا. اور رمضان میں دوسری بات بھی مقرر کی گئی ہے، یعنی تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا جو سنت موقدہ ہے. یعنی
بعض باتیں اس میں روزے کی طرح، مثلا نیند جو کھانے پینے کی طرح نصب کی پیاری چیز ہے، تراویح سے اس میں قدر کمی ہوتی ہے، مثلا اس کم سونے کی بھی چاہیے، مثلا اس کم سونے کی بھی پوری خبر کسی کو نہیں ہو سکتی نا، جہاں کہ بہت دفعہ آدمی نماز میں سو جاتا ہے اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگ رہا ہے، اور مثلا بعض دفعہ سجدے میں نیند آ جانے سے بدن ایسی وجہ پر ہو جاتا ہے کہ اس وجہ پر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بعض دفعہ نا جب سجدے میں آپ جاتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں جس طرح سجدہ کرتی ہیں، اگر اس میں سو گئی نا سجدے کے اندر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اچھا ہاں، کہ اس وجہ پر سونے سے وضو ٹوٹا، اور جب وضو نہ رہا تو نماز بھی نہ رہی، مثلا وضو بھی نہ ٹوٹا مگر سوتے ہوئے جس کا اس نماز کا ادا وہ صحیح نہیں ہوا، تو ایسے نیند جیسی پیاری چیز کو دفع کرنا یا تازہ اس نماز کو لوٹانا یا نماز کسی لوٹانا، تو جو سوتے میں ادا ہوا ہے وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور خوف ہوگا۔ دیکھو نا، اگر ایک آدمی ہے، بندہ سو گیا، کسی کو کیا پتا کہ سجدے میں سو گئی تھی خاتون صاحبہ، تو اب وہ اٹھ کے گئی، وضو کیا اس نے، تو اللہ کے لیے کیا نا پھر، بس روزے کی طرح اسے بات تراویح میں قرآن پڑھنے اور سننے میں بھی زیادہ دکھلاوا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے ایک شان کی دو ہی باتیں جمع فرما دی، ایک دن میں ایک رات میں، ایک دن میں ایک رات میں، اگلی 2 دن میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ نہ کرو کہ مسجدوں میں جا کے قرآن سننا شروع کر دو، آج کل کی عورتوں کی یہ بڑی وہ ہے کہ جی مسجدوں میں جا کے تراویحوں کے لیے جا رہی ہیں، فلاں جا رہی ہیں، اٹھ کے سارے جی پورے خاندان کو اٹھا کے چلو جی آؤ جا رہے ہیں ادھر، جا کے کیا کر رہی ہوتی ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، او اچھا اور سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل، فلاں ہو رہا ہے، ادھر آگے تراویحاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ پوری جو ہے نا قصے کہانیاں جو ہے پورے دن کے تھکے ہوئے کہتے ہیں چلو ریسٹ کر کے آ گئے ہیں، آج جو ہے نا بڑا کیا ہوا، جتنے دل کی بڑھاس نکل آئی ہے ساری کی ساری، یہ بھی کرتی ہیں خواتین جو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا، اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو یعنی تراویح قرآن کے لیے تمہارے واسطے سنت بنایا، جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح اسے مان دینا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے، روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو پورا سونے سے روکے رکھا، سو اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ دونوں حدیثوں سے ملان سے سیام و قیام نسبت کی تفصیل اوپر آئی ہے، ظاہر ہوئی ہے۔ آیت نمبر 13، ارشاد فرمایا تعالیٰ نے ایک لمبی آیت میں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشیر اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث نمبر 14، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے محمد کی جان ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے، یعنی مشک کی خوشبو، جو مشک جو ہے نا، جو خوشبو ہوتی ہے مشک جو ہے، یہ ہرن کے نافے سے حاصل ہوتا ہے، ناف سے جو ہے، تو روزے، لیکن یہ وہ بدبو ہے آپ کو میں دانت ہی نہ صاف کروں، نہ 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 نہ، دانت تو صبح صاف کر لیں، مسواک بھی کریں، روزے کے اندر مسواک کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، یہ وہ ہوتی ہے جو خالی میدے کی وجہ سے انسان کی بدبو پیدا ہوتی ہے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس بدبو کا اصلی سبب چونکہ میدا ہے اس لیے یہ مسواک سے بھی نہیں جاتی، ہاں کچھ کم ہو جاتی ہے جی۔ تو اچھا جی، اب آ گیا جی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں اس میں اعمال کے سو مختلف مقداریں آئی ہیں، ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص اللہ ہی کے لیے، اس پر عمل کرنے والے کا ثواب کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات ہو جاتی ہے، اور کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں کسی رات میں نماز پڑھے، مراد وہ نماز رمضان کے سبب یعنی تراویح، مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے وجہ 1,500 نیکیاں لکھتے ہیں، یعنی ہر تراویح کے سجدے کے وجہ 1,500، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، آہا کیا بات ہوگی، ان میں سے ہر دروازے کے متعلق ایک اچھا ہے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا، ہاں، ٹھیک ہے نا، اور جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا، پھر جب رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے اس کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دیکھیے جو رمضان گزشتہ ایسے دن تک ہوئے ہوں، یعنی اس کے رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ تک، اور ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑے گا خواہ دن کو خواہ رات کو، ہر سجدے کی وجہ ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا۔ تو اب سوچو ذرا، آپ کہتے ہو جی پر 8 تراویحیں پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، فلاں پڑھیں، بھائی 20 پڑھو نا، سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری جمعے میں خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس ایک بڑا اور برکت والا مہینہ آ پہنچا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ایسی اس میں بات کرنا 1,000 مہینے سے افضل ہے، تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کی شب بیداری کو فرض سے کم یعنی سنت کیا، جو شخص اس میں کسی نیک کام سے خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں ایک فرض ادا کرے، اور جو کہ اس میں کوئی فرض ادا کرے وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس کے سوا دوسرے زمانے میں 70 فرض ادا کرے، اگر ارشاد ہے جو اس میں روزے دار کا روزہ کھلوا دے
یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ ہو جائے گا، اور اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اس طرح کہ اس کا ثواب بھی نہ گھٹے گا۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ، ہمیں ہر شخص کو اتنا میسر نہیں جس سے روزے دار کا روزہ کھلوا سکے۔ یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے کو مطلب سمجھے کہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے یا پیاس بھر پانی یا دودھ کی لسی پر، جو دودھ میں پانی ملا کر کھلوا دے۔ تو کسی کا آپ نے صرف ایک کھجور ہی کھلوا دی آپ نے، تو اب کیا ہو گیا؟ آپ نے روزے دار کا ثواب مل گیا آپ کو۔ اور رمضان کے متعلق تیسری بات اور بھی، یعنی اعتکاف رمضان کے آخری 10 دن میں جو ایسی سنت ہے کہ سب کے ذمے ہے، لیکن اگر بستی میں ایک بھی کر لے سب کی طرف سے ہو جائے گی، یعنی مسجد کے اندر نا۔ اور اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ یہ ارادہ کر کے مسجد میں پڑا رہے کہ اتنے دن تک بدون پیشاب یا پخانہ وغیرہ کی مجبوری کی یہاں سے نہ نکلوں گا۔ اور روزے اور تراویح کی طرح اس میں بھی نفس کی ایک پیاری چیز چھوٹتی ہے، یعنی کھلے ہار پھرنا، اور اس طرح اس میں بھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کو کیا خبر کہ مسجد میں کس خاص نیت سے بیٹھا ہے، یا ویسے ہی آگے آگے اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ لیکن آج کل جو ہے نا جاتے ہیں تو پورے محلے کو بتاتے ہیں جی کیا کرنے جا رہے ہیں جی، اعتکاف میں بیٹھنے جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھولوں کے ہار، پیسوں کے ہار، فلاں ہو گیا، جیسے کہ کیا ہو رہا ہے پورا اس دفعہ۔ پھر آج کل تو وہ ڈرامے بازیاں بھی ہیں، آج کل کے لوگ جو ہے نا یوٹیوب بھی آ گئے نا، تو وی لاگ بھی بن رہے ہوتے ہیں، ہم جی ہم اعتکاف میں بیٹھنے لگے ہیں، فلاں کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا، وی لاگس ہیں نا جی، وہ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے سارے لوگ جو ہیں اب یہ جی فلاں دیکھیں جی یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایکٹر ایکٹریسز، ٹھیک ہے نا، ساری زندگی حرام کاری سکھاتے رہے لوگوں کو، ڈانس اور فلاں، اور اب جی یہ کیا کر رہے ہیں 10 دنوں کے لیے ہم جو ہے نا اعتکاف پہ بیٹھ رہے ہیں، ادھر بھی ڈرامہ بازی دکھاؤ لوگوں کو کہ جی اس میں سے 10 دن گزر گئے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، میری شوٹنگ آنی ہے عید کے بعد جو ہے نا وہ فلاں جگہ ڈانس کرنے جانا ہے۔ تو لوگوں کو جو ہے نا اس میں سے، یہ نہیں ہے کہ یہ برا کام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جناب وہ نہ بیٹھیں اعتکاف پہ، بیٹھیں وہ بھی بیٹھیں، لیکن بھائی کم سے کم ایسا تو کرو کہ ان 10 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر لو تم جو ہے، وہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دو، وہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دو۔ اس میں تم چاہے جیسے بھی گنہگار ہو، جو مرضی ہے تم نے بعد میں جو مرضی بھی کرنا ہے، لیکن کم سے کم اس میں تو یہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ عابد بٹ جو ہے نا، عابد بٹ آپ شاید جانتے ہوں گے، وہ جو تھا اعتکاف میں بیٹھا تھا اس نیت سے کہ میں کیا ہوں گا، دنیا کا سب سے بڑا کیا بن جاؤں، ایکٹر بن جاؤں، عابد بٹ تو کہتے ہیں مجھے کیا ہوا کہ مجھے دل میں ایسی میں دعا نکلی کہ یا اللہ مجھے کیا بنا دیجیے، مجھے ایسا بنا دے کہ یعنی میں آپ کو پسند آ جاؤں، کہ مطلب آپ اپنا بنا دیجیے۔ اس کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ نکت بٹ اس کی بیوی، وہ بھی ڈراموں میں آتی تھی، اب پتہ نہیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ تو عابد بٹ جو ہے، تو یہ بندہ بعد میں ہو گیا تھا، داڑھی شاڑھی رکھ لی، بڑا جامع میں جنازہ بھی اس کا یہاں پہ جامع میں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ وہ کر دیتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے 2 حج اور عمرے کا جیسے ثواب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو مسجد میں رہنا پڑتا ہے، اور مسجد میں حاضر رہنے کی فضیلت روح دروازے میں گزر چکی ہے۔ البتہ عورتیں گھر ہی میں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں، اس سب باتیں جس دن ختم ہوتی ہیں یعنی عید کے دن اس کی فضیلت آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہوں نے میرا فرض ادا کیا، پھر دعا کے لیے نکلیں، اپنی عزت و جلال اور کرم و شان بلند کی قسم میں ضرور ان کی عرض قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے کہ واپس جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا، بس وہ بخشے بخشائے واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ باقی چاہے مشکات کی ہیں، باقی سب ترغیب کی ہیں، تو الحمدللہ یہ کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ ریکارڈنگ بند کر دیں، ریکارڈنگ بند کر دیں۔